بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر جی ایم چودھری، اور میں آج کل چونکہ ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا آئینی بحران ہے، اس کے حوالے سے میں آئین کے جو امپورٹنٹ اہم ترین کیسز ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ کو مولوی تمیز الدین خان، اس وقت کی جو کانسٹیچوئنٹ اسمبلی کے اسپیکر تھے، انہوں نے جو سندھ چیف کورٹ میں اپنی ریٹ پٹیشن داخل کی، اس پہ کیا فیصلہ ہوا آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس فیصلے کے خلاف فیڈریشن نے جو اپیل کی، جو کہ فیڈرل کورٹ میں فائل کی گئی، اس کا کیا نتیجہ نکلا اور اس میں کیا گراؤنڈز لی گئی۔ جناب، یہ جو مولوی تمیز الدین کے حق میں فیصلہ ہوا تھا، اس کے خلاف جو اپیل فائل کی گئی، اس کی سائٹیشن ہے جی PLD 1955 فیڈرل کورٹ، پیج 240 ہے۔ ٹائٹل ہے جی اس کا فیڈریشن آف پاکستان اینڈ ادرز ورسز مولوی تمیز الدین خان۔ جناب، اس میں ادر میں وہی کیبنٹ کے ممبر تھے جن کو اسمبلی کو تحلیل کرنے کے بعد وزیر بنایا گیا تھا۔ ان کے نام میں آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن چلے دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ جناب، یہ محمد علی صاحب تھے، پھر جناب چودھری محمد علی پرائم منسٹر تھے، پھر چودھری محمد علی تھے، وہ منسٹر تھے۔ میجر جنرل اسکندر مرزا، وہ بھی منسٹر تھے۔ MA صفحانی، وہ بھی منسٹر تھے۔ ڈاکٹر AM ملک تھے، وہ بھی منسٹر تھے۔ ڈاکٹر خان صاحب تھے، وہ بھی منسٹر تھے۔ جنرل محمد ایوب خان تھے، وہ بھی منسٹر تھے۔ اور ان کے ساتھ جناب ایک تھے غیاث الدین پٹھان، وہ بھی منسٹر تھے۔ جناب، یہ جو اپیل ہے، اس کو 5 ججوں کا جو بینچ ہے اس نے سنا۔ اس بینچ میں جناب جسٹس منیر صاحب تھے، اس وقت فیڈرل کورٹ کے چیف جسٹس۔ جسٹس ASM اکرم تھے، پھر جناب جسٹس AR کارنیلیس تھے، پھر جناب جسٹس محمد شریف تھے، اور پھر اس میں جناب جو 5ویں جج تھے وہ جسٹس SA رحمان تھے۔ جناب، یہ جو اپیل ہے یہ فوری طور پر جیسے ہی ان کے خلاف سندھ چیف کورٹ سے فیصلہ ہوا، اس میں فائل کی گئی، اور اس کا فیصلہ جو ہے اپریل 1955 میں ہوا۔ یہ تقریباً مارچ کا پورا مہینہ جو ہے مختلف ڈیٹوں پر اس کو سنا جاتا رہا، یعنی کہ اس پر بڑی تفصیلی بحث ہوئی، اور اس میں اس وقت کے جو ملکی اور غیر ملکی، یعنی کہ برطانیہ سے آئے ہوئے بھی وکلاء بھی شامل تھے۔ جناب، اب میں بتاتا ہوں جی کہ اس اپیل میں کیا پوائنٹ آف لا ریز کیا گیا۔ دیکھیں جی، پوائنٹ آف لا بڑا سمپل تھا۔ پوائنٹ آف لا یہ تھا کہ یہ جو آئین میں سیکشن، یعنی کہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ میں، یہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ہے، اس میں ایک سیکشن اس وقت کی جو کانسٹیچوئنٹ اسمبلی ہے اس نے سیکشن 223A شامل کیا تھا، جس کے تحت ہائی کورٹ جو ہے اس کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ برطانوی ہائی کورٹس کی طرز پر ریٹس ایشو کر سکتی۔ تو فیڈریشن نے جناب یہ پلی لی کہ وہ جو اسمبلی نے جو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کا امینڈنگ ایکٹ پاس کیا تھا، جس کے تحت سیکشن 223A کو شامل کیا گیا تھا، اس پہ چونکہ گورنر جنرل کی ایسنٹ یعنی کہ منظوری نہیں ہوئی تھی، اس لیے اس کا مقام جو ہے وہ قانون کا نہیں ہے۔ جناب، بڑا سمپل پوائنٹ، یعنی کہ انہوں نے یہ گراؤنڈ لی کہ جو کانسٹیچوئنٹ اسمبلی نے سیکشن 223A گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ میں شامل کیا تھا، اس کو گورنر جنرل کی منظوری حاصل نہیں تھی۔ جناب، یہ صرف ایک پوائنٹ تھا جس پہ فیصلہ کیا گیا، اگرچہ جو سندھ چیف کورٹ ہے اس میں جو کیبنٹ ہے اس کو بھی سیٹ اسائیڈ کرنے کا آرڈر مانگا گیا تھا، جو کہ دیا گیا، اور اسی طرح جو اسمبلی ہے اس کی تحلیل کے آرڈر کو بھی اللیگل قرار دیا گیا تھا۔ تو جناب، بڑی تفصیل کے ساتھ جب دونوں پارٹیوں کے بحث ہوئی تو اس بحث میں اس وقت کے جو 5 ججز تھے ان میں سے صرف ایک جج جو ہے انہوں نے ڈس ایگری کیا، وہ تھے جسٹس
کارنیلیس، AR کارنیلیس۔ باقی جو 4 ججز ہیں جو کہ جسٹس منیر جو ہیں ان کی سربراہی میں، انہوں نے گورنمنٹ کے ایکٹ کی تائید کی، یعنی کہ انہوں نے یہ کہا، بڑا سمپل ہے، کہ وہ جو سیکشن 223A گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ میں کانسٹیچوئنٹ اسمبلی نے شامل کیا تھا، چونکہ اس کو گورنر جنرل کی ایسنٹ نہیں تھی اور گورنر جنرل کی ایسنٹ یا منظوری کے بغیر وہ قانون کا حصہ نہیں بنا ہوا، لہٰذا یہ جو ہائی کورٹ نے اس کے تحت رٹ ایشو کی ہے، ہائی کورٹ کے پاس رٹ جاری کرنے کا اختیار حاصل نہیں تھا، اور اسی بنیادوں پر جو ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو سیٹ اسائیڈ کر دیا گیا۔ جناب یہاں پر جو بڑی دلچسپ بات ہے، بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ جسٹس منیر صاحب جو ہیں وہ فیڈرل کورٹ میں آنے سے پہلے کہاں تھے۔ جناب یہ جو جسٹس منیر صاحب ہیں یہ فیڈرل کورٹ میں جج بننے سے پہلے اور چیف جسٹس بننے سے پہلے لاہور ہائی کورٹ جو ہے اس کے چیف جسٹس تھے۔ جناب ان کے سامنے ایک کیس پیش کیا گیا جو کہ سرفراز ورسز جو ہے وہ اسٹیٹ تھی، فیڈریشن تھی، جس میں یہ پہلے فیصلہ کر چکے ہوئے تھے کہ یہ جو سیکشن 223A ہے اس کے تحت ہائی کورٹ جو ہے اس کو رٹ ایشو کرنے کا اختیار حاصل ہے، اور اس میں جو ڈائسینٹنگ نوٹ جو کہ جسٹس AR کارنیلیس نے لکھا، اس میں انہوں نے سب سے پہلے اس فیصلے کو کوٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ لارڈشپ آپ خود جو ہے جب چیف جسٹس سے لاہور ہائی کورٹ کے، تو آپ خود یہ ڈکلیئر کر چکے ہیں کہ یہ جو سیکشن 223A ہے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کا یہ لیگل ہے، اور آج آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سیکشن اللیگل ہے۔ لیکن ہماری آئینی تاریخ کے تمام سٹوڈنٹس، ہمارے تمام سیاستدان جانتے ہیں کہ جسٹس منیر جو ہے وہ کس کے اثر تھے، انہوں نے اس سے کیا سیاسی اور اقتدار کے فوائد حاصل کیے، اور انہوں نے پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا فیصلہ دیا کہ جس نے پاکستانی جو تاریخ ہے اس کو بدل کے رکھ دیا، یعنی کہ 24 اکتوبر 1954 کے بعد پاکستان کی جو سیاست ہے اور خاص طور پر پاکستان کی جو لیجسلیٹو ہے وہ انڈرمائن ہو گئی، اور ہمارے ملک میں جو آرمڈ فورسز ہے ان کا رول جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا، جو کہ آج تک جاری ہے۔ تو جناب اس میں باقی تو جو ججمنٹ تھی اٹ واز ان فیکٹ ٹیکنیکل جسٹس، جس میں ایک ٹیکنیکل نقطے کی بنیادوں پر یہ کہہ دیا گیا کہ سیکشن 223A جو ہے، چونکہ اس کو گورنر جنرل کی ایسنٹ حاصل نہیں تھی اس لیے وہ قانون نہیں تھا، حالانکہ اس وقت تک کسی بھی قانون کو گورنر جنرل کی جو ایسنٹ ہے اس کا رواج ہی نہیں تھا۔ تو اس سے جناب ملک میں بہت زیادہ کرائسس پیدا ہو گیا، بہت بڑا، چونکہ اسمبلی نے 1947 سے لے کر 1954 تک جتنے بھی قوانین پاس کیے تھے وہ سارے کے سارے قوانین جو ہیں وہ اللیگل ہو گئے، اور ان کے لیے ضروری تھا کہ یا تو ان کو دوبارہ سے پاس کیا جائے یا پھر ان کے لیے کوئی اسپیشل طریقہ کار جو ہے وہ کیا جائے تاکہ ان کو لیگل قرار دیا جا سکے۔ تو جناب یہ تھا فیڈریشن ورسز مولوی تمیز الدین خان کیس، جو کہ مولوی تمیز الدین خان صاحب کے خلاف ہوا۔ جناب سندھ چیف کورٹ نے مولوی تمیز الدین خان کے حق میں فیصلہ دیا، جبکہ یہ جو سندھ فیڈرل کورٹ ہے اس نے 4-1 سے فیصلہ جو ہے وہ مولوی تمیز الدین صاحب کے خلاف کیا۔ بلکہ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جسٹس منیر اور اس کے ساتھی 3 ججوں نے پاکستان میں آئینی نظام حکومت جو ہے اس کے خلاف فیصلہ دیا اور اپنے ذاتی مفادات جو ہیں ان کے حق میں فیصلہ دیا۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔
ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं या कमेंट्स करके अपने सवाल पूछ सकते हैं।